بالکل جلائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ نے نہروں کے اوپر سائن خود کیے تھے، اور نہروں کے معاملے کے اوپر آپ نے جب فیصلے پہ سائن کیے اس کے بعد آپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس سے باقاعدہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے کہ 1.5 سال کے اندر یہ نہروں کا کام کمپلیٹ کیا جائے، کینالز کا کام کمپلیٹ کیا جائے. اور آج جب سندھ کے عوام نے ان نہروں کو ریجیکٹ کر دیا اور سندھ کے عوام احتجاج کرنے باہر نکل آئے، تو پیپلز پارٹی اپنے منہ پر ملی ہوئی کالک کو دور کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اعلان کرنے جا رہے ہو کہ جناب ہمیں نہریں تسلیم ہم قبول نہیں کریں گے. تو بھائی آپ نے دستخط کیوں کیے تھے، قرارداد کیوں منظور کی تھی آپ نے سندھ اسمبلی میں؟ شرجیل انعام میمن جیسا آدمی جس کی مطلب شراب کی بوتلیں جب پکڑی جائیں تو وہ شہد بن جاتی ہیں، تہہ خانوں میں پیسے ہوتے ہیں تو وہ مطلب ان کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ پورے شہر کو، پورے سندھ کے بجٹ کو لوٹنے والے لوگ یہ جرائم پیشہ نہیں ہیں کہ شرجیل انعام میمن جیسا بندہ جو انتہائی کرپٹ آدمی، جنہوں نے بسوں کی خریداری پہ پیسے لیے، جنہوں نے اس شہر میں ہر ٹھیکے پہ پیسے لیے. پیپلز پارٹی دنیا کو پتا ہے کہ سب نے سسٹم کے نام پر پیسے کمانے کا دھندا کھولا ہوا ہے. وہ آفاق احمد کو انہوں نے کہا کہ تو کرمنل ہے. میں پوچھتا ہوں کہ ہر ٹی وی چینل اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہے کہ جتنے اشتہار لیتے ہو 50% ایڈوانس تم وہاں دینا پڑتا ہے یا نہیں دینا پڑتا. اس کرپشن کے باوجود وہ کرمنل نہیں ہے، اور جو اس شہر کی آواز اٹھائے وہ کرمنل ہے. اس شہر کے اندر اگر اس پورے صوبے کے اندر اگر فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا دی جائیں تو سندھ کے دیہی عوام بھی پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کر دیں، اس لیے کہ سندھ کے دیہی عوام کو بھی اگر نوکریاں دی ہیں تو انہوں نے بیچی ہیں. تمام لوگوں سسٹم کے نام پر تمام جگہوں سے پیسے وصول کرنا، باقاعدہ منشی بیٹھ کر حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا ہاؤس بلڈنگ کیا ہے، آپ کا ایس بی سی اے ہو، کے ڈی اے ہو، کے ایم سی ہو، ٹاؤن کا کسی کو ناظم، یہ جو آپ کا ٹی ایم او لگاتے ہیں کیا کہلاتا ہے، ٹاؤن کے اندر میونسپل آفیسر جو لگاتے ہیں، ہر سیٹ بک رہی ہوتی ہے. آپ جن پولیس افسران کو لگاتے ہیں وہ سیٹیں بک رہی ہوتی ہیں. جب آپ سپاہی بھرتی کرتے ہیں تو سپاہی کی پوسٹ بک رہی ہوتی ہے. آپ تمام جگہ سے پیسے وصول کر رہے ہیں لیکن آپ جرائم پیشہ نہیں ہیں. آج میں صحافیوں سے بھی اگر پوچھوں کہ اس شہر کے اندر سب سے مہنگا تھانہ کون سا بکتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ڈاکس کا تھانہ اور کون سا تھانہ ہے سر، موچکو کا تھانہ، باقاعدہ تھانے بکتے ہیں. اس پیپلز پارٹی نے اس شہر کی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو اس نے بیچی نہیں ہے. انصاف بک گیا، بنیادی سہولتیں بک گئیں، اس شہر کی زمینیں بک گئیں، اس شہر کے پارک جہاں بچے کھیلا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نام الاٹ کر کے، کوئی پیٹرول پمپ کے لیے الاٹ کر دیا گیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیٹھا کرتا تھا، ڈیتھ اینڈ برتھ سرٹیفکیٹ کا افسر بیٹھا کرتا تھا. آج وہ کے ایم سی کے آفس کی بلڈنگ، جو کے ایم سی کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کمرے بنے ہوئے ہیں، اس بلڈنگ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کر کے ایک پیپلز پارٹی کے منسٹر کے لیے جو ہے وہ آپ نے پیٹرول پمپ کے لیے الاٹ کر دیا. آپ نے جب یہ صورتحال پیپلز پارٹی کی ہو تو وہ مجرم نہیں ہے، وہ کرمنل نہیں ہے. یہاں افغانیوں نے مافیا بنائی ہوئی ہیں، ہمارے معصوم شہریوں کے فلیٹوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، جائیدادوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی نے باقاعدہ پلاٹوں پہ قبضے کے لیے، زمینوں پہ قبضے کے لیے ایڈمنسٹریٹر تعینات کر کے تمام سوسائٹیز کے اندر ہمارے لوگوں کے پلاٹوں کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں. یہ پیپلز پارٹی مہاجر دشمن ہے، یہ پیپلز پارٹی سندھ کے اربن ایریاز کی دشمن ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں. ہم سب کو تانے دیے جاتے ہیں کہ ہم متعصب ہیں، ہم سب کو تانے دیے جاتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ لسانی بات کر رہے ہو. بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ بڑا لبرل اپنے آپ کو شو کرتے ہیں اور آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے بہت مطلب سلیقے کے آدمی تصور کیے جاتے ہیں کہ نئی قیادت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آئینی عدالتیں بنی تھیں، اور جب آئینی عدالتیں بنی تھیں تو ہر صوبے سے 2 ججز آپ نے لیے تھے. سینئرٹی کی بنیاد پر جو 2 ججز یہاں سے گئے وہ بھی سندھ سے ہی لیے تھے، لیکن کیونکہ ان کا تعلق اربن ایریا سے تھا تو باقاعدہ فیڈرل گورنمنٹ سے احتجاج کیا بلاول بھٹو صاحب نے، جو میڈیا کے اوپر کور ہوا کہ ہماری سندھیوں کی نمائندگی نہیں ہے. ایک طرف سندھ کے تمام لوگوں کو آپ باقاعدہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ جو سندھ میں رہتا ہے اپنے آپ کو سندھی کہے، اور اگر اربن ایریا سے 2 ججز لے لیے گئے، وہ رورل ایریاز کے کیونکہ نہیں تھے، وہ میتھیو نہیں تھے، وہ چانڈیو نہیں تھے، تو بلاول نے اعتراض کیا اور کہا کہ جناب سندھ کی نمائندگی نہیں ہے اس آئینی عدالت کے اندر.
मुतासिबाना रवैया अपना खत्म करे पीपल्स पार्टी। ये जो काम तातुल का शिकार होता है, ये भी धंधे का एक जरिया है पीपल्स पार्टी का, कि जो प्रोजेक्ट आज 10 अरब का है वो डिले करने के बाद वो 30 अरब तक लेके चले जाते हैं। ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर शहर जहां खुदा हुआ है, शहर में ट्रैफिक का निज़ाम तबाह किया हुआ है, ट्रैफिक पुलिस की चौकियां तमाम ठेके पे दी हुई हैं, इन हालात में हैवी ट्रैफिक का इस शहर में दंदनाते फिरना ऐसे ही है जैसे आपने वाटर टैंकर्स को और डंपर्स को इन कराची के शहरियों के कत्ल का लाइसेंस दे दिया।